تقی بن جاؤ. جس آدمی میں تقوی ہو اس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، اور اس عمل کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری. تقوی جیسے مثال کے طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ کروا دو، ٹیسٹ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کرو، اس کو کیا بیماری ہے، تاکہ بیماری معلوم ہو جائے. تو بیماری معلوم کرنا اس کو کہتے ہیں تشخیص. پھر اس کا سبب کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری ہے، وہ بھی سبب بھی، اور پھر اس کا علاج بتاتے ہیں. علاج جب بتاتا ہے تو اس کو کہتا ہے اگر خطرناک بیماری ہو کہتے ہیں یہ دوائی ہے، اس دوا کو استعمال کرو، یہ دوا استعمال کرو، اور ان چیزوں سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو ان چیزوں سے. سب حضرات جانتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی سب کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پرہیز اور ایک ہے دوا. سب جانتے ہیں کہ مین چیز پرہیز ہے یا دوا ہے. آپ بہتر سے بہتر دوائی استعمال کریں، لیکن اگر پرہیز نہیں کریں گے آپ کو فائدہ نہیں. ایک آدمی لگا رہتا ہے، اس کو کہا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے اور آپ نے اب وہ کیا، آپ نے ورزش بھی کرنی ہے، آپ نے فلاں چیزوں سے بچنا، یہ چیزیں نہیں کھانی، اور آپ نے یہ دوا استعمال کرنی. اگر وہ آدمی دوائی بہتر سے بہتر استعمال کرے اور 3-4 گھنٹے دوڑتا رہے اور وہ پرہیز نہ کرے، ان چیزوں سے نہ بچے، دوڑ بھی لگا رہا ہے، ورزش بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، دوائی بھی استعمال کر رہا ہے، پرہیز نہیں کرتا، فائدہ کبھی نہیں پہنچا، بلکہ الٹا نقصان پہنچ سکتا ہے. شوگر کے بیمار کو بولو، اب بولا کہ دوڑ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بولا کہ میٹھی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا نا، بچنا ہے ان چیزوں سے. تو اسی طریقے سے ایک ہے عبادات، ایک ہے نیک اچھے کام کرنا، اور ایک ہے بری چیزوں سے بچنا، وہ غلط چیزوں سے بچنا. تو اصل مین چیز یہ ہے کہ عبادت اگر آپ کی کم ہوتی ہے اس میں، لیکن کم از کم جو جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچو. یہ ہے تقویٰ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ، کہ ایک مسلمان میں کتنا، انسان میں کتنا تقویٰ ہونا ہے. کم سے کم درجہ تقویٰ کا جس کو کہتے ہیں ادنا. دیکھیں سامنے بورڈ پہ لکھا ہے، اب ادنا درجہ، کم سے کم درجہ کتنا ہے تقویٰ کا، کہ انسان کفر سے بچے، شرک سے بچے. کفر سے بچے، کافر نہ بنے، مشرک نہ بنے، ورنہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے. اگر ایک آدمی کافر مرا، مشرک مرا، دنیا سے گیا، اس کی مغفرت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سب بخش دیں گے، شرک کفر کے لیے معافی نہیں ہے. تو کم سے کم اتنا درجہ، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے تو ہمیں حاصل ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھی. اوسط درجہ، دوسرا درجہ، اس سے بڑھ کر ایک انسان نے اور تھوڑی سی ترقی کر لی، اوسط درمیانہ درجہ. درمیانہ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم روکے گئے ہو، تمہارے چھوٹے گناہ کو ایسے معاف کر دیں. بڑے گناہوں سے بچو. بڑے بڑے گناہ جو ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دنیا ہے انسان سے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو توبہ، اللہ سے معافی مانگ. یہ بھی تو اس کا حصہ ہے. اگر ایک آدمی کچھ دے کہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ سے بچ جائے. ہر آدمی کہیں دنیا ہے، گناہ ہوتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. شاہ سوار ہی گرتے میدان میں، لیکن ان کی کیا گر، جب گھوڑے سے گر جاتے ہیں تو نیچے پر لیٹ جاتا ہے، میری تو ہمت ٹوٹ گئی، پھر اٹھتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے، ہمت کرتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان کی زندگی ہے، مرتے دم تک
ہمت نہیں ہارنا. سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا توبہ ہے اور استغفار ہے. استغفار مانے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگا کرے. توبہ کے مانے اللہ کی طرف رجوع کرے. گناہ اللہ اور بندے کے درمیان گیپ پیدا کرتا ہے، اللہ کو بندے کو اپنے رب سے دور کرتا ہے. جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ، ایک آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہے گھر کے اندر رہتے، کوئی غلطی ہو گئی تو جا کے کیا کہتا ہے، کوئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، امی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اندر خیال ہے. یہی ہے نا. دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، بیان سے سچی کوئی بات نہیں. ایک آدمی کسی ملک میں رہتے ہیں، قانون کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، کہتے میں تجھ سے قانون والے کے ٹھیک ہے بھائی اندر خیال ہے. اس طرح کا اتنا بڑا مجرم ہو تو اس کی سزا اتنی بڑی ملتی ہے. تو اسی طریقے سے توبہ اور استغفار ہے. تو دوسرا درجہ تقویٰ کا کیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے. تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا بہترین اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ مشتبہات سے بچے. الحلال بین، الحلال بالکل واضح ہے، سمجھنا ہے بس. والحرام بین، حرام بالکل واضح ہے، سمجھنا ہے، بچنا ہے. وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک و شبے میں ڈالنے والی، پتہ نہیں صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، جائز ہے، جائز نہیں ہے، غلط ہے، سوچتا ہے. جس چیز کے بارے میں شک و شبہ، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالو اس سے بچو. وہ کام کرو جو شک میں نہ ڈالے. آپ معلوم کر لو جائز ہے بالکل کرتے رہو، جب تک شک میں ڈالے مت. تو مشتبہات سے بچنا، جو چیزیں شک و شبہ، تقویٰ کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہترین درجہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں ورع. دیکھیں اسلامی دنیا میں اللہ کی نظر میں عزت کا معیار ہے. ایک آدمی امیر ہے، ایک آدمی صدر ہے، ایک آدمی کا بڑا عہدہ ہے، ایک آدمی کے پاس مال ہے، ایک آدمی کے پاس شہرت ہے، ایک آدمی کے پاس خوبصورتی ہے، ایک آدمی کے پاس صحت ہے. یہ نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی، اس کو لوگ عزت کا مذاق، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری نظروں میں کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے بنایا ہے تمہیں ایک مرد، حضرت آدم علیہ السلام سے تمہاری بنیاد پڑی، و انثی ایک عورت، حضرت حوا علیہ السلام سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا، فلاں زبان والے، فلاں زبان والے، فلاں قوم والے، فلاں قوم والے، فلاں خاندان والے، فلاں قبیلوں والے. یہ سب لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. یہ کس کے لیے؟ پہچاننے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظروں میں کون ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ بڑا متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے جتنا تقویٰ. اب اعلیٰ درجے کے لیے میں کوشش کریں، وہ تو جابات انسان اعلیٰ پہ ہمت میں لگا رہے کہ مجھے اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے. تو یہ روزوں کا مقصد ہے، اور تقویٰ حاصل کرنے میں روزہ ہے نا مین کردار ادا کرتا ہے، بہترین تربیتی کورس. لیکن دنیا میں ہماری محنت کس لیے ہو رہی ہے؟ میں کاروبار کروں، میں نے فیکٹری لگا رکھی ہے، میں ملازمت کروں، میں نے ڈگری لی ہے، میں چوکیدار ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں، ہر آدمی اپنی اپنی اس کے مطابق محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نا. لگا ہوا ہے ملازمت کر رہے، گھروں سے نکلے ہوئے پورے سال یہاں بیٹھے رہتے ہیں، سال کے بعد بچوں کو دیکھتے ہیں. کیوں نکلے؟ پیٹ کے لیے نا، تاکہ میں کچھ کماؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں. یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے. دیکھیں بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا اور جائز خواہش پوری کرنا. اب یہ اس کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے. اللہ نے اس کو کچھ وقت کے لیے پابندی لگا دی، پابندی نہ کھاؤ نہ پیو تاکہ تمہاری خواہش ہے. اب تقویٰ کیا؟ کف النفس، جتنا خواہشات پہ کنٹرول اچھا ہو اتنا بہترین متقی بنے گا. کف النفس عن الہوا، خواہشات پر کنٹرول رکھنا. اور آپ دنیا میں تاریخ کو پڑھیں، سب سے بہترین مسلمان
جتنا بہترین متقی ہوگا، سب سے بہترین انسان جنہوں نے دنیا میں کمال حاصل کیا ہے، آپ دیکھو صحت کے حوالے سے اپنے وقت کو کتنا بچاتے ہیں، اپنی صحت کو کتنا بچاتے ہیں، تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔